بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے جماعت سوم کی اسلامیات، سبق نمبر 13، صداقت، امانت اور حسن معاملات۔ بچوں، سبق کی پڑھائی کرنے سے پہلے ہم جانتے ہیں صداقت، امانت اور حسن معاملات کا مفہوم کیا ہے۔ بچوں، صداقت کا مطلب کیا ہے؟ صداقت کا مطلب یہ ہے سچائی، جیسے کہ سچائی یا راست بازی ہے، یعنی ایسی بات کہنا جسے کوئی جھٹلا نہ سکے۔ سچا قول اور سچا فعل اور درست عمل صداقت کہلاتا ہے۔ امانت کا کیا مطلب ہے؟ امانت کا مطلب ہے سپرد کی ہوئی چیز، یعنی کہ کوئی چیز یا کوئی رقم آپ کو کوئی دے تو اسی حالت میں اس کو واپس کرنا امانت کہلاتا ہے۔ اور حسن معاملات سے کیا مراد ہے؟ حسن معاملات سے مراد ہے آپس کے تعلقات، بات چیت، لین دین کو اچھے طریقے سے ادا کرنا حسن معاملات کہلاتا ہے۔ اب ہم سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ صداقت کے معنی ہے سچائی، امانت کے معنی ہے سپرد کی ہوئی چیز، اور حسن معاملات سے مراد ہے کہ زندگی کے تمام کاموں، مثلا لین دین، بات چیت اور کام کاج میں ایمانداری کا مظاہرہ کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صداقت، امانت، حسن معاملات میں اعلیٰ ترین درجے پر تھے۔ بچوں کے جیسا کہ ہم نے اس پیراگراف میں پڑھا کہ صداقت کے معنی کیا ہیں؟ سچائی، یعنی کہ وہ بات جو حقیقت کے مطابق ہو وہ صداقت کہلاتی ہے، سچائی کہلاتی ہے۔ امانت کے معنی ہے سپرد کی ہوئی چیز، یعنی کہ کوئی رقم، کوئی چیز یا کسی کا حق اس کو پوری طرح سے ادا کرنا امانت کہلاتا ہے۔ حسن معاملات سے کیا مراد ہے کہ آپس کے معاملات، یعنی کہ آپس کے لین دین، بات چیت اور کام کاج میں، چاہے وہ کوئی کام ہو، چاہے وہ آفس کا کام ہو، چاہے وہ اسکول کا کام ہو، اس کو ایمانداری کے ساتھ کرنا حسن معاملات کہلاتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صداقت، امانت اور حسن معاملات میں اعلیٰ ترین درجے پر تھے۔ پیراگراف ہے صداقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صداقت کی وجہ سے نبوت کے اعلان سے پہلے ہی عرب کے لوگوں میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو دوست اور دشمن سب مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کہا کرتا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا، ہاں جو چیز تم پیش کرتے ہو اس کو میں نہیں مانتا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اہل جنت کی کیا علامت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا۔ ارشاد نبوی ہے، سچا اور امین تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ بچوں، جیسے کہ ہم نے اس پیراگراف میں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صداقت، یعنی کہ اپنے سچ بولنے کی وجہ سے نبوت کے اعلان سے پہلے ہی عرب کے لوگوں میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ تو صادق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنے والا، اور امین کا مطلب ہوتا ہے امانت کی حفاظت کرنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں خوبیوں کی وجہ سے اپنے اعلان نبوت سے پہلے ہی ان لوگوں میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ تو آپ کی اس سچائی کو، آپ کی صداقت کو دوست اور دشمن سب ہی مانتے تھے، اور ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن بھی تھا، لیکن وہ بھی یہ کہتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا، ہاں جو چیز تم پیش کرتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ جو دین آپ لے کے آئے ہیں، جو مذہب آپ لے کے آئے ہیں، میں اس کو نہیں مانتا، لیکن میں آپ کو جھوٹا بھی نہیں کہتا۔ اس کے بعد آگے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل جنت کی علامت پوچھی، یعنی علامت یعنی کہ نشانی پوچھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کی یہ نشانی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور امین تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو پکارا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو فرمایا کہ میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم کو یقین آئے گا؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے تم کو کبھی جھوٹ
بولتے نہیں دیکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغی خط روم کے بادشاہ کو بھیجا تو اس نے درباریوں سے کہا کہ اس نبی کا کوئی قریبی عزیز ہمارے ملک میں موجود ہو تو اسے بلا کر لاؤ تاکہ اس سے نبی کے بارے میں معلوم کرے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور تجارت کے غرض سے شام میں موجود تھے، روم کے بادشاہ کے لوگ انہیں بلا لائے۔ بادشاہ نے کہا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ خاندان کے لحاظ سے کیسا ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ ہمارے اندر اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو بچوں، جیسا کہ ہم نے اس پیراگراف میں پڑھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی دعوت دی، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے پیغام کو یعنی کہ اسلام کو اعلانیہ طور پر پھیلائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور کوئی سفر پر چڑھ کر پکارا اور تمام لوگوں سے پوچھا کہ دشمن آپ لوگوں پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا آپ کو اس بات کا یقین آئے گا؟ تو سب نے یہ جواب دیا، بالکل ہمیں یقین آئے گا کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی جو کہ انہوں نے قبول نہ کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب سے باہر یعنی کہ روم کے بادشاہ کو خط لکھا اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ تو اس نے معلومات کرنے کے لیے یہ کہا کہ اگر اس نبی کا کوئی قریبی عزیز ہمارے ملک میں موجود ہو تو اس کو بلا کر لے آؤ تاکہ نبی کے بارے میں اسے ہم معلوم کریں۔ تو اس وقت حضرت ابو سفیان جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور آپ اسلام سے پہلے مسلمان کے سخت ترین دشمن بھی تھے، آپ رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام کو قبول کیا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ تجارت کرنے کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے اور وہاں پر جب روم کے بادشاہ کے لوگوں نے آپ کو بلایا اور روم کے بادشاہ نے آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو آپ نے یہ فرمایا کہ وہ ہمارے اندر اعلیٰ ترین خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی گواہی دیے بغیر نہ رہ سکے اور آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کیسر نے پوچھا کہ وہ کیا حکم دیتا ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہ ہمیں سچائی اور امانت داری کی تعلیم دیتا ہے۔ کیسر نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہے۔ بچوں، جیسے کہ ہم نے اس پیراگراف میں پڑھا کہ آگے بادشاہ نے پوچھا کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو سخت مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کی سچائی کی صداقت کی گواہی دیے بغیر نہ رہ سکے اور آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آگے پھر کیسر نے پوچھا کہ وہ کیا حکم دیتا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور وہ ہمیں سچائی اور امانت داری کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے بعد کیسر نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہے۔ ہمارا اگلا پیراگراف ہے امانت۔ کسی کا حق اسے پوری طرح ادا کرنا امانت کہلاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاروبار میں بھی دیانتدار تھے اور امانتوں کو محفوظ رکھنے میں بھی بے مثال تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ تمام امانتیں لوگوں کو واپس کر کے مدینہ آئیں۔ تعمیر کعبہ کے وقت حجرہ اسود رکھنے پر مکہ کے مشرکین میں اختلاف پیدا ہوا۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے دوسرے دن کعبہ میں داخل ہوگا اس کی بات فیصلہ کن ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوئے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پکار اٹھے، الصادق الامین۔ ارشاد نبی ہے، سب سے عمدہ پیشہ ان سوداگروں کا ہے جو بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں اور اگر ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت نہیں کرتے، جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتے، جب کوئی چیز فروخت کرتے ہیں تو اس کی بے حد تعریف نہیں کرتے اور جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی قیمت ادا کرنے میں دیر نہیں کرتے، ان کا قرض کسی کے ذمہ ہو تو مقروض پر سختی نہیں کرتے۔ بچوں، جیسے کہ ہم نے اس پیراگراف میں پڑھا کہ کسی کا حق اسے پوری طرح ادا کرنا امانت کہلاتا ہے۔ امانت ہم کو پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ امانت بہت سی صورتوں میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی کو رقم دیتے ہیں اور
یا ہمیں کوئی رقم دیتا ہے اور ہم اس کو اسی حالت میں اگر واپس کرتے تو وہ امانت کہلاتی ہے۔ اسی طرح کسی کا حق ہم اس کو پوری طرح ادا کر دیتے ہیں تو وہ بھی امانت کہلاتا ہے۔ وہ کسی کی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ کام کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ چاہے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں امانت داری کے ساتھ، تو وہ ایک اس حق کو پوری طریقے سے ادا کرنا امانت کہلاتا ہے۔ آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار میں بھی بہت دیانتدار تھے اور امانتوں کو محفوظ رکھنے میں بھی بے مثال تھے۔ تو یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، حتیٰ کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ بیان ہوا ہے کہ ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی تھی۔ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ جان لینے کے در میں بھی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کی اور ان کو اپنے بستر پہ لٹایا اور ان سے کہا کہ یہ لوگوں کی امانتیں ہیں اور آپ ان کو جو ہے وہ واپس کر کے آپ صبح مدینہ آ جائیے گا۔ اس کے بعد تعمیر کعبہ کے وقت حجر اسود رکھنے پر چند مشرکین کا آپس میں اختلاف ہو گیا اور جھگڑا جو ہے وہ بہت طول پکڑ گیا، جس میں خون خرابہ ہونے کا خطرہ ہو گیا۔ تو بالآخر ان جو ہے وہ مشرکین میں ان قبائل میں جو ہے وہ ایک فیصلہ ہوا کہ دوسرے دن جو کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا ہم اس کی بات مانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جو ہے وہ کعبہ میں داخل ہوئے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پکار اٹھے کہ صادق اور امین۔ تو اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں، حسن معاملات۔ حسن معاملات سے مراد ہے کہ آپس کے تعلقات و لین دین اور بات چیت کو اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین معاملہ کرنے والے تھے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاملہ کی دھوم تھی۔ صاحب رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو بعض لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی تعریف بیان کی۔ تو بچوں، جیسا کہ ہم نے پڑھا حسن معاملات، حسن معاملات سے کیا مراد ہے؟ حسن معاملات سے مراد ہے کہ آپس کے تعلقات، لین دین اور بات چیت کو اچھے طریقے سے ادا کرنا حسن معاملات کہلاتا ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین معاملہ رکھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن معاملے کی جو دھوم تھی وہ بہت دور دور تک تھی۔ صاحب رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو بعض لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی تعریف بیان کی۔ پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں صاحب رضی اللہ عنہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صاحب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت میں ایک مرتبہ میرے شریک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملہ ہمیشہ صاف رکھا۔ ارشاد نبی ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو خرید و فروخت اور تقاضا کرنے میں نرمی اور خوش اخلاقی سے کام لیتا ہے۔ تو بچوں، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ جب صاحب رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایمان لے کر آئے تھے تو بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی تعریف بیان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں صاحب کو تم سے زیادہ اچھا جانتا ہوں۔ تو اس کے بعد حضرت صاحب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تجارت میں میرے ساتھ شریک ہوئے تھے اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملے کو ہمیشہ صاف رکھا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک مرتبہ ایک بڑھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم کیسی رہی، تمہارا کیا حال ہے؟ ہمارے بعد تمہارا کیا حال رہا؟ بڑھیا نے کہا اچھا رہا۔ جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑھیا کی طرف اس قدر توجہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، یہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کے زمانے میں ہمارے ہاں آیا کرتی تھی اور اپنے ملنے جلنے والوں سے حسب توقع اچھا سلوک کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ تو بچوں، جیسے کہ ہم نے اس پیراگراف میں پڑھا کہ ایک مرتبہ ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے حال چال پوچھا۔ تو جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کافی حیران تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے اس قدر اس بڑھیا کی طرف
توجہ کیوں فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہمارے ہاں آیا کرتی تھی، اور اپنے ملنے جلنے والے سے اچھا سلوک کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے اونٹ قرض لیا، جب وہ واپس کیا تو اس سے بہتر اونٹ واپس کیا، اور فرمایا کہ سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض کو خوش معاملگی سے ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ کسی سے ایک پیالہ ادھار لیا، ایک دن وہ پیالہ گم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے کے مالک کو اس کا تاوان ادا فرمایا۔ تو بچوں جیسے کہ ہم نے اس پیراگراف میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی سے اونٹ قرض لیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس کیا تو بہترین اونٹ واپس کیا، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض کو خوش معاملگی سے ادا کرتے ہیں، یعنی کہ سختی نہیں کرتے، خوش معاملگی سے ادا کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ کسی کا پیالہ جو ہے وہ گم ہو گیا، تو پیالہ گم ہونے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے کے مالک کو اس کا تاوان ادا فرمایا، یعنی کہ جرمانہ، یعنی کہ رقم کی صورت میں آپ نے اس کو ادا فرما دیا۔ سبق کی پڑھائی کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2، یعنی کہ دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، امانت کے معنی ہے سپرد کی ہوئی ڈیش۔ امانت کے معنی ہے سپرد کی ہوئی چیز۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ڈیش بولتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ نمبر 3، کیسر نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سچا ڈیش ہے۔ کیسر نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تجارتی سامان لے کر ملک ڈیش گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تجارتی سامان لے کر ملک شام گئے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملہ ہمیشہ ڈیش رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملہ ہمیشہ صاف رکھا۔ نمبر 6، صداقت کے معنی ہے ڈیش۔ صداقت کے معنی ہے سچائی۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش کے مالک کو اس کا تاوان ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے مالک کو اس کا تاوان ادا کیا۔ نمبر 8، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صداقت، امانت اور حسن معاملات میں اعلیٰ ترین ڈیش پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صداقت، امانت اور حسن معاملات میں اعلیٰ ترین درجے پر تھے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو کون مانتے تھے؟ نمبر 1، رشتہ دار۔ نمبر 2، دشمن۔ نمبر 3، دوست دشمن دونوں۔ تو آپشن نمبر 3، دوست دشمن دونوں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل جنت کی علامت کیا ارشاد فرمائی؟ نمبر 1، سچ بولنا۔ نمبر 2، اسلام لانا۔ نمبر 3، عبادت کرنا۔ تو آپشن نمبر 1، سچ بولنا۔ نمبر 3، سب سے عمدہ پیشہ کن سوداگروں کا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ نمبر 1، جو احسان کرتے ہیں۔ نمبر 2، جو نفع زیادہ کماتے ہیں۔ نمبر 3، جو سچ بولتے ہیں۔ تو آپشن نمبر 3، جو سچ بولتے ہیں۔ نمبر 4، کس صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاف معاملے کی تعریف کی؟ نمبر 1، حضرت ابوبکر۔ نمبر 2، حضرت صائب۔ نمبر 3، حضرت حمزہ۔ تو آپشن نمبر 2، حضرت صائب رضی اللہ عنہ نے۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور امانت سے متاثر ہو کر کس خاتون نے نکاح کا پیغام بھیجا؟ نمبر 1، حضرت عائشہ۔ نمبر 2، حضرت خدیجہ۔ نمبر 3، حضرت سدہ۔ تو آپشن نمبر 2، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے۔ نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چچا کے ساتھ تجارتی سفر کیا؟ نمبر 1، حضرت حمزہ۔ نمبر 2، حضرت عباس۔ نمبر 3، ابو طالب۔ آپشن نمبر 3، ابو طالب۔ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملک شام میں تجارت کا کیا نتیجہ نکلا؟ نمبر 1، خوب نفع ہوا۔ نمبر 2، بہت نقصان ہوا۔ نمبر 3، تھوڑا سا نفع ہوا۔ تو آپشن نمبر 1، خوب نفع ہوا۔ نمبر 8، صداقت کے معنی کیا ہیں؟ نمبر 1، صفائی۔ نمبر 2، سچائی۔ نمبر 3، رہنمائی۔ تو آپشن نمبر 2، سچائی۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ گم ہونے پر مالک کو کیا ادا کیا؟ نمبر 1، قرضہ۔ نمبر 2، پیالہ۔ نمبر 3، تاوان۔ تو آپشن نمبر 3، تاوان۔ نمبر 10، صاحب کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، یہ الفاظ کس نے ارشاد فرمائے؟ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ تو آپشن نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اب ہم آتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف۔ سوال نمبر 1، صداقت کے معنی کیا ہیں؟ جواب، صداقت کے معنی ہے سچائی۔ سوال نمبر 2،
حسن معاملات سے کیا مراد ہے؟ جواب: حسن معاملات سے مراد ہے کہ زندگی کے تمام کاموں مثلاً لین دین، بات چیت اور کام کاج میں ایمانداری کا مظاہرہ کرنا۔ سوال نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل جنت کی کیا علامت ارشاد فرمائی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کی علامت ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں۔ سوال نمبر 4، ہجرت مدینہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو مکہ میں ٹھہرنے کا حکم دیا؟ جواب: ہجرت مدینہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکہ میں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ سوال نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں کس لقب سے مشہور تھے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ سوال نمبر 6، کیسر روم نے کس شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے بارے میں پوچھا؟ جواب: کیسر روم نے ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے بارے میں پوچھا۔ سوال نمبر 7، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام کا نام مصرع تھا۔ سوال نمبر 8، سچا اور امین تاجر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ جواب: سچا اور امین تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سوال نمبر 9، اپنے ملنے جلنے والوں سے حسب توقع اچھا سلوک کرنا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب: اپنے ملنے جلنے والوں سے حسب توقع اچھا سلوک کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی بچوں ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ امید ہے آپ سب کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔